نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے الحمدللہ نماز کے مسائل چل رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کا تیسرا اہم مسئلہ بیان کریں گے، اور آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا علم عوام تو عوام، خواص کو بھی شاید ہی معلوم ہو۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ قرأت کی غلطی کا ہے، یعنی ایسی غلطی کہ جس کی وجہ سے آیت کا معنی یا مفہوم ہی بدل جائے۔ اور یہ غلطی عوام تو چلو عوام ہے، خواص میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے باتیں ایسی کریں گے کہ پوچھو مت، لیکن جب قرآن سنو توبہ توبہ، فرعون بھی شرما جائے۔ ایسی صریح غلطیاں، وہ بھی قرآن میں۔ غلط انگلش بولنے میں تو شرم آتی ہے، لیکن غلط قرآن پڑھنے میں شرم نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنے قرآن کو بھی مضبوط بنائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں۔ کم از کم اتنا قرآن تو سیکھیں کہ جس کو نماز میں پڑھا جائے۔ آخری 10 صورتیں تو کم از کم تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، تاکہ ہماری نماز تو فاسد نہ ہو۔ تو اگر کسی نے کوئی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے آیت کا معنی یا مفہوم بدل گیا، مثال کے طور پر وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیا، یعنی ضاد کو دال پڑھ لیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ لیا، یعنی ہا کو ہا پڑھ لیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسی بے شمار غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، نہ معلوم کرانے کی توفیق ملتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والوں کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ انسان اتنی محنت کر کے نماز پڑھتا رہے، جب آخرت کی منزل پر پہنچے تو اس کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کی تو کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوئی ہے، آپ نے تو غلط نمازیں پڑھی تھی۔ تو اس لیے اپنی ان غلطیوں کو جلد سے جلد صحیح کرنا، تاکہ کم از کم ہماری نماز تو درست ہو سکے۔ قرآن کی آخری 10 صورتیں تو لازمی تجوید کے ساتھ صحیح کر لیں، تاکہ ان صورتوں کو نماز میں پڑھا جا سکے۔ تو کوشش کریں کسی اچھے قاریہ سے روزانہ 20 سے 25 منٹ نکال کر اس کو سیکھیں، اور اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اپنی نمازوں کو بھی سیکھ کر پڑھیں۔ امید ہے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جیسی عظیم دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔